جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہریار ارم تاجدار حرم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت ابو فقیہہ، یہ غلام تھے، یہ ان کا آقا تھا صفوان، اور یہ حضرت فقیہہ کو جب لے کر کے مکہ کے بازار میں چلتا تھا تو کیسے ان کے پیروں میں رسیاں ڈالتا تھا اور کھینچتا تھا، ایسے ہی سڑک پر کھینچتا ہوا لے جاتا تھا، اور پھر اس کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا کوڑا، بیچ بیچ میں وہ مارتا بھی رہتا تھا، اور وہ اس بات پر کہ یہ مسلمان ہوا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے۔ جیسے حضرت بلال کو تکلیفیں دی جاتی تھی ویسے حضرت فقیہہ کو یہ صفوان مارتا تھا۔ بیچ میں ایک جگہ ایک گبریلا نظر آیا، اور اس صفوان نے دکھا کر کے کہا کہ فقیہہ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے، یہی تو خدا نہیں ہے جس کو تو بار بار احد احد کہتا ہے۔ تو حضرت فقیہہ اس وقت غلامی کے دور میں ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں، اور کسی ایک بڑے پیسے والے کے ہاتھ کے اندر ہیں، وہ چاہتے تو یہ مصلحت کر سکتے تھے نا کہ چلو اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے راضی رکھ لوں اور میرے خدا کو بھی راضی رکھ لوں، بلکہ وہ اس کے ہاتھوں میں رسی سے بندھے ہوئے کھینچے جا رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں۔ اور جب اس نے کسی ایک گبریلا کو دکھا کر کے کہا کہ یہ تیرا خدا ہے کیا، تو حضرت فقیہہ نے اس وقت بھی کہا صفوان تیرا اور میرا دونوں کا خدا اللہ ہی ہے، جو تجھے بھی پال رہا ہے اور مجھے بھی پال رہا ہے۔ اس نے لاتوں سے آپ کے منہ پر اتنا مارا کہ آپ نیم مردہ ہو گئے۔ حضرت فقیہہ ایسا لگا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی سخت آزمائشوں کے وقت میں یہ نہیں سوچا کہ آدھا ادھر عمل کر لیا جائے۔ آج تو ایسے حالات تو ہے نہیں کہ کوئی تمہارے پیروں میں رسی باندھ کر کھینچ رہا ہو اور کوڑے مار کر پوچھ رہا ہو بتا تو مسلمان ہے یا پھر میرے دین پر ہے، لیکن زبردستی کچھ لوگ اپنے آپ کو منانے نکلے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی بھی جماعت کے ہیں، ہم آپ کی بھی جماعت کے ہیں۔ یہ منافقت ہے، یا تو پھر اسلام سینے میں آیا ہی نہیں ہے۔ اسلام جس کے سینے میں گھر کر جائے وہ آگ کے تنور پر کھڑا ہو کر بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، بے شمار اس طرح کی باتیں ہیں، روایات ہیں جس میں صحابہ اکرام نے پہاڑ جیسی مضبوطی ہمیں دی ہے کہ اسلام پہ آنے کے بعد اگر پوری دنیا مل کر کے بھی ہلائے تو ہلو مت، اس لیے کہ تمہارا دین سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے، تم سب سے اچھے اور سب سے سچے دین پر قائم ہو، تو پھر یہ دنیا کو دوسروں کو راضی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ایک آیت اور میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا آج کہ ہمارے ٹائی سوٹ بوٹ کو دیکھ کر کے یہ لوگ راضی ہو جائیں گے، ہمارے چال چلن اگر تھوڑی سی ماڈرن کر لیں گے تو یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہم پوش سمجھے جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف مینٹلٹی ہے، خام خیالی ہے، وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔
میرے عزیزو، اللہ نے جب قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، اس وقت تک نہیں راضی ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں نہیں چلے جاتے، جب تک وہ تمہارے سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے، ہمیشہ سے یہی کہتے رہیں گے کہ جو کچھ بھی ہے تو یہ مسلمان۔ اسی لیے جب تم انہیں راضی کر ہی نہیں سکتے تو کیوں ان کی رضا کے پیچھے پڑے ہو؟ اس مولا کی رضا کی کوشش کرتے جو ایک سجدے میں تم سے راضی ہو جائے، اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی کوشش کرتے جو تمہیں ایک بار محبت سے درود پڑھنے پر بھی راضی ہو جائے۔ عزیزان گرامی اوقات، آج زندگی کے جو طور طریقے اکثر نوجوانوں کے دیکھنے کو ملے کہ ہم نے اپنے جینے کے جو انداز بنائے ہیں، خصوصیت کے ساتھ نوجوان طبقہ، ان کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی باتیں کٹر پنتھی کی ہوتی ہیں، دقیانوسی ہیں، فنڈامنٹل ہیں، پرانے خیالات کے لوگ ہیں اور بہت پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ سب شیطان ان کے دماغوں میں ڈال کر رکھا ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ ہم جتنے پیچھے لے جاتے اتنے ہی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ پیچھے لے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترقی سے پیچھے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پیچھے آ جاؤ جہاں رسول اللہ کے قدم نظر آ جائیں۔ ہاں، ہمارا مقصد صرف اتنا ہے، جیو دنیا میں۔ اور آج جن کو ایسا لگتا ہے کہ ایک صاحب ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ چیز بیان بھی کی کہ ایک بڑے مغرب زدہ آدمی تھے، ہوتے ہمارے یہاں بھی، دیکھو امریکہ کیا کر رہا ہے، رشیا کیا کر رہا ہے، اتنی ترقی کر گیا اور یہ کیا کر رہے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہی رہتے دین پر اور دینداروں پر۔ ایک صاحب ایسے ہی ماڈرن خیالات کے ایک درسگاہ میں آئے جہاں ہمارے ایک عالم دین بخاری شریف پڑھا رہے تھے۔ بخاری شریف آج کی کتاب تو ہے نہیں، 1300 سال 1200 سال پہلے کی کتاب ہے، آج بھی وہ پڑھائی جاتی ہے، سارے علماء کو پڑھائی جاتی ہے۔ اور کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیثیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ صاحب آئے تانا دیتے ہوئے، کہا مولوی صاحب امریکہ، رشیا، یورپ، چاند میں پہنچ گئے اور آپ ابھی بخاری میں ہی ہیں۔ یہ تان و تشریح کرنے کے انداز کچھ ماڈرن لوگوں کے ہوتے ہیں۔ ہاں، امریکہ چاند میں پہنچ گیا اور ابھی آپ 1200 سال پرانی بخاری میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس عالم ربانی نے بہت اچھا جواب دیا، کہا اپنی خیر مناؤ، امریکہ چاند میں پہنچ گیا اور ہم مدینے پر پہنچ گئے اور تم بیچ میں ابھی لٹکے ہوئے ہو۔ تم نہ مدینے تک پہنچ سکے نہ چاند تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم جیسے تنقید بازوں کو یہیں تک کے لیے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جن لوگوں کے یہ خیالات ہیں کہ دین میں آنے کے بعد ہم پیچھے ہو جائیں گے، تو وہ لوگ ایسے ہی رہ جاتے ہیں، ایسے ہی رہ جاتے ہیں، نہ کوئی ترقی کر سکتے۔ دین کو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ ترقی کے لیے آڑ ہے اور پھر جا کر کے دوسرے خیالات اپنانے لگ گئے، دوسرے لوگوں کے خیالات کی طرف چل پڑے، ان لوگوں کے لیے میں جواب میں کہتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالج یونیورسٹی ایک الگ چیز ہے، مدرسہ دارالعلوم یہ ایک الگ چیز ہے۔ میرے عزیزو، علم کی کوئی تقسیم نہیں تھی، علم ایک ہی ہے۔ ذہن سے، اپنی نیتوں سے دین اور دنیا بنا لیا جاتا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، دینی علم کیا ہے اور دنیاوی علم کیا ہے؟ یہاں کیٹیگری نہیں ہے دنیا میں اس طرح سے، دنیاوی علم یہ ہے، دینی علم یہ ہے، یہ تمہارے ذہن سے بنے گا۔ اگر آپ کالج میں فزکس، جیومیٹری، میتھمیٹکس، سائنس یہ پڑھنے کے لیے گئے، لیکن نیت یہ تھی کہ اس کے پڑھنے کے بعد میں اللہ کی رضا حاصل کروں گا، اور اس کے تخلیق کے مشاہدے کروں گا، تو کالج میں جانا بھی دینی علم ہے، یہ دینی علم ہے۔ میتھس پڑھنا، فزکس پڑھنا، سائنس پڑھنا یہ دینی علم ہو جائے گا تمہاری نیت سے۔ اور اگر کوئی مدرسے آتا ہے، حدیث کا علم ہے، تفسیر ہے، قرآن ہے، فقہ ہے، تصوف ہے، لیکن نیت یہ لے کر کے آتا ہے کہ میں مدرسے میں پڑھوں گا اور خوب کماؤں گا پیسے، مولانا بنوں گا، خوب پیسے کماؤں گا، لوگوں کی جیب ایٹھوں گا،
تو پھر یہ مدرسے میں پڑھنا ہی دنیاوی علم ہے، یہ دینی نہیں ہے۔ دینی اور دنیاوی تمہاری نیتوں سے بنتا ہے۔ میں بات یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دین کا حصہ یا دین کی طرف آنا یہ ہماری ترقیوں کے لیے آڑ بن جاتا ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اس لیے کہ میں نے تاریخ میں ایسے بڑے بڑے کرداروں کو دیکھا ہے جو دین کے بڑے عالم تھے، لیکن دنیا میں ان کا کوئی مثال آج تک ان کی مثال نہیں دے سکتا۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عالم دین ہیں، لیکن جانتے ہیں آج دنیا میں سب سے پہلے میڈیکل سائنس میں بچوں کے امراض کے علاج، چلڈرن اور بھی دیگر امراض بہت سارے ایسے ہیں جن کو کیلیفورنیا یونیورسٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے، ان امراض کی نشاندہی کرنے والے دنیا میں سب سے پہلے وہ امام رازی ہیں۔ میڈیکل سائنس دنیا کو دینے والے، آلہ جراحی آپریشن کا طریقہ امام رازی سے لیا گیا ہے۔ شیخ ابو علی سینا، انہوں نے طب میں بہت پہلے القانون نام سے کتاب لکھی جس میں پورے فارمولے لکھے ہوئے ہیں۔ میڈیکل سائنس آج بھی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، شیخ ابو علی سینا۔ اور آپ الجبرا پڑھتے ہوں گے، کالج جانے والے جانتے ہیں جابر بن حیان کا ایجاد کیا ہوا علم ہے۔ جابر بن حیان ایک بڑے عالم دین تھے۔ مجھے بتائیں کہاں ترقی کے آڑ آئی، یہ دین کہاں ترقی میں آڑ آیا؟ بلکہ ایک نہیں 100 سے زیادہ میرے پاس ایسے نام ہیں جن کا جواب پوری دنیا میں آج کسی کے پاس نہیں ہے۔ 100 سے زیادہ ایسے علماء ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک بہت اعلیٰ قسم کی چیزیں عطا کی۔ میرے عزیزوں، ان نوجوانوں کے دماغ میں یہ فطور آیا ہے کہ دین کی طرف پورا آنے سے ہم ترقی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اسی لیے بیچارے ایسے ویسوں کے پیچھے چلنے پڑتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ہیرو بننے سے بہت بڑے ہو جائیں گے، زیرو بنتے اور کچھ بھی نہیں بنتے۔ علماء ربانیین کی مثالیں اگر آپ کو میں پیش کروں، الجبرا آپ کو نے سنا ہوگا، میتھس کے کئی ایسے اصول ہیں جس کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والے امام ہیثم ہیں۔ یہ سارے نام ہیں میرے عزیزوں۔ یہ گھڑی کا جو علم ہے، گھڑی جو آج دیواروں پہ لٹکی ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ مجھے ڈھونڈ کر کے نکال کر بتائیں کہ گھڑی کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والا کون ہے؟ مصر کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے سب سے پہلے گھڑی کا علم ایجاد کیا۔ دنیا کو کیا نئی چیزیں دی؟ ایروپلین جو اڑ رہے ہیں، یہ تو کئی 100 سالوں کے بعد آسمان پر کامیاب تجربہ کیا گیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں 12ویں صدی میں ہی اس کا ایک تجربہ 2 مسلمان بھائیوں نے کیا تھا جو بڑے سائنس کے عالم دین بھی تھے۔ دنیا ان کو ہو سکتا ہے چھپا دے، لیکن تاریخ کی سچائیاں آج بتاتی ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں نے پوری دنیا کو کیا کیا دیا، اس پر پوری ایک کتاب موجود ہے، ماذا قدم المسلمون الی العالم، کہ مسلمانوں نے پوری دنیا کو کیا دیا ہے۔ لیکن میں جن کے بھی نام بتا رہا ہوں وہ سب بڑے علماء تھے، عالم دین ہیں۔ قانون کے راستے پر اگر آپ دیکھیں، لا ترتیب دینے والے سب سے پہلے علماء یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ پوری دنیا میں لا کے اعتبار سے جو آج قوانین چلتے ہیں، آج ہمارے IPC کے دھارا ہوا کرتے ہیں، کرائم ایکٹ ہوتے ہیں کہ یہ قانون 302 کا مطلب کیا ہے، 304 کا مطلب کیا ہے، 95 کا مطلب کیا ہے، یہ ساری چیزیں یہ قوانین بنائے گئے۔ سب سے پہلے لا ترتیب جو دیے گئے دنیاوی اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں سے۔ عزیزان گرامی وقار، بات صرف مجھے اتنی کرنی ہے، دین کسی کے ترقی میں آڑ کبھی نہیں بن سکتا، بلکہ دین میں آنے کے بعد ترقی کی راہیں اور کشادہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کر لو، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ،
پھر آپ جس چیز کو رکاوٹ سمجھ رہے تھے حقیقت میں آپ کے اوپر جانے کا وہی دروازہ ہے. حقیقت میں بلندی کا دروازہ یہی ہے. ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہوں گے، شاید چند دنوں قبل ہمارے پاس ایک نوجوان ابھی بھی موجود ہے، وہ اپنی ایک نئی ایجاد لے کر کے آیا ہے. 20-25 سال کا لڑکا ہوگا، لیکن الحمدللہ باشرح ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے. اور ظاہر سی بات ہے میں نے اس کا پروجیکٹ دیکھا تو دل کو خوشی بھی ہوئی اس بات کی کہ آج پوری دنیا اس بات پر کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ فری انرجی کیسے حاصل کی جائے. ظاہر سی بات ہے کرنٹ جو ہمیں بجلی مل رہی ہے اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے یہ بجلی پیدا ہو رہی ہے؟ بجلی کے لیے ظاہر سی بات ہے یا تو پانی کے آج ذخائر سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، یا ہواؤں سے پیدا کی جا رہی ہے، یا کول سے، کوئلے سے کرنٹ اور بجلی پیدا کی جا رہی ہے. یہی سارے طریقے، اور بھی کچھ طریقے ہیں، لیکن دنیا اس کھوج میں بھی ہے کہ فری انرجی ہو، نہ کول کی ضرورت ہو نہ پانی کی ضرورت ہو، کوئی ایک ایسی چیز ہو جس سے کرنٹ ہمیشہ کے لیے بنتا ہی رہے اور سورس کچھ بھی نہ رہے. تو اسے ایک نوجوان نے، 20-25 سال کے نوجوان نے چمک سے، مقناطیس سے، میگنیٹ سے فری انرجی تیار کرنے کا کامیاب تجربہ، اور ابھی اس کا پروجیکٹ ہے، موجود ہے. اللہ کرے کہ اسے اور کامیابی ملے. ظاہر سی بات ہے میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آنا ہماری ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، کسی دن میں ایسے نوجوانوں کو ان کے سامنے کھڑا کروں گا تاکہ ان کے چہرے پر بغیر کسی کے مارے خود ہی تھپڑ پڑ جائے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والا پوری دنیا کو چنوتی دے سکتا ہے. جہاں تمہارے تجربے کامیاب نہ ہو، اللہ کی عطا سے ہمارے تجربے کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک بات یہ بھی تو یاد رہنی چاہیے، ساری چیزیں صرف اور صرف دنیا کے بنائے ہوئے یہ اصولوں سے ہی نہیں چلتے. اللہ تبارک و تعالیٰ مؤثر حقیقی ہے، جب تک وہ نہ چاہے کسی میں اثر بھی نہیں پیدا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے فری انرجی کا کوئی تجربہ نہیں کیا ہوگا، ہزاروں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، کروڑوں روپے اس میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن سب کا سکسیس ہونا یہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، آپ کو لے جائیے کسی سمندر میں اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کوئی کشتی چھوڑ کر دکھائیے، سب اس بات کے لیے کیپیبل ہے کہ ہم جو بھی لوہا، تانبا، پیتل لے جا کر کے کوئی ایک کشتی بنا اور سمندر میں بہائیں تو وہ چلنے لگ جائے گی. کشتی بنانے کے بھی کوئی طریقے ہوں گے، اور بنتی ہے، ہزاروں ٹن اپنے اوپر لاتی ہے، لیکن اس کو پانی کی سطح پر چلانا نہ یہ انجینئر کا کام ہے نہ کیپٹن کا کام ہے، صرف اللہ رب العزت کی طرف. قرآن میں اللہ نے فرمایا جب تک اللہ نہ چاہے یہ سمندروں پر اتنا بھاری بھرکم بوجھ لے کر کیسے چلے گی؟ اڑا تو لیا ایروپلین کو آسمانوں پر، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انجینئر کی کلا ہے؟ یہ صرف ٹیکنک ہے. ہزاروں ٹیکنک فیل ہو جاتی ہے. اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی چیز ہوا میں معلق ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ مؤثر حقیقی اثر دیتا. لہذا میں اپنے بچوں سے اتنا کہوں گا، کام اپنے دنیا میں جو کرنا ہے کرتے رہو، لیکن لو اللہ سے لگائے رکھو. اے اللہ، کامیابی دینے والا اور اثر پیدا کرنے والا تو ہی ہے. اسی لیے شروع میں ہی میں نے آیت یہ پڑھی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم شروع سے ہی ہر کام دائرہ اسلام میں ہی کرتے، تو پھر تمہاری کامیابی پر 4 چاند لگ جاتے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے داخل ہو جانے کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنی کامیابیوں کے متعلق کبھی نروس اور مایوس نہ ہونا کہ شاید ان کی طرح چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. یہ صرف تمہاری خام خیالی. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں،
میں نے کچھ دنوں قبل سنا تھا، ایک بڑے سیٹھ صاحب تھے، بڑے پیسے والے تھے، بہت بڑے امیر، اور ان کے ہاں دولت کی ریل پیل اتنی کہ ان کے پاس خود حساب نہیں کہ کتنا پیسہ ہے۔ تو ان کے پیسوں کو تو سب جانتے تھے، بڑے امیر زادے، بہت پیسے والے، لیکن کسی نے ایک چھوٹی ایک لکڑی یا کوئی جس کو ٹوتھ پک کہتے ہیں، ایک کاڑی، ان کو کنٹینیو چباتے ہوئے دیکھا شام کے وقت۔ تو پھر وہ شخص نے آ کر کے دیکھا، دوسرے دن پھر وہ چبا رہے تھے، تیسرے دن دیکھا پھر چبا رہے تھے۔ تو اس کو ایسا لگا کہ ان کے ساری مالداری کا راز یہی ٹوتھ پک ہے، یہ اتنا جو پیسے والا بنا ہے یہ کاڑی چبانے سے ہی بنا ہے۔ تو اس نے بھی کاڑیاں جمع کی اور روز بیٹھ کر کے شام میں چباتا رہا۔ میاں وہ تو بیچارہ اپنے دانت کھلال کرتا تھا یا اپنے فالتو اوقات میں کاڑی چبا رہا ہے، لیکن اس انجانے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ساری دولت جو ہے یہ کاڑی چبانے کی وجہ سے ہو رہی۔ تو اسی طرح بہت سارے نوجوان کچھ دنیا میں ہائی لیول پر چلنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کے طور طریقے، اور پھر سمجھتے ہیں شاید ناچنا پڑے گا تب ہم امیر بن سکتے ہیں، ان کی طرح ننگے ہونا پڑے گا تب ہم امیر بن سکتے ہیں۔ یہ اسی کاڑی چبانے والے کی طرح تم بھی بیوقوف بن جاتے ہو۔ اصل اس کا مال یا اس کی دولت وہ کاڑی چبانے سے نہیں ہے، اس نے کمایا ہوگا اور اللہ نے عطا کیا ہوگا، تو بھی کما اور اللہ عطا کرے گا۔ اس طرح میرے عزیزوں غیروں کے نقش قدم پر جو آج بہک جاتے ہیں، قرآن نے یہی کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ فرماتا ہے تم پورے کے پورے اسلام میں آؤ، شیطان کی طرف مت دیکھنا، شیطان کی طرف مت دیکھنا۔ آج اگر شیطان بڑے گھر میں ہے یا بڑے تخت پر بیٹھا ہے، آج اگر شیطان پرائم منسٹر بن جائے یا چیف منسٹر بن جائے تو کیا تمہیں یہ لگنے لگ جائے گا کہ مجھے بھی شیطان بننا پڑے گا تبھی سی ایم بن سکتا ہوں؟ میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا اس کے پیچھے مت پڑو، تم ایمان میں رہو، اللہ تمہیں کامیابی ضرور عطا کرے گا۔ یہی آیت کا خلاصہ ہے، یہی آیت کا مفہوم ہے کہ آپ کو اپنا دین جس قدر محفوظ ہے اور جس قدر ترقی دلانے والا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ آخر میں ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور راستے پر چلا، قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہو، گھاٹا اٹھانے والا ہو۔ مسلمانوں آپ سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، اللہ نے بن مانگے تمہیں یہ دولت عطا کی ہے، نبی پاک کی امت میں پیدا کیا ہے، اسلام تمہارے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اتنی بڑی دولت ہے یہ، اتنی بڑی دولت آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ سرخرو ہوگا تو صرف اسلام والا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اس کے علاوہ جو بھی لے کر کے آئے گا سب رد کر دیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لن کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور آج لوگوں کو ایسا لگتا ہے، ہمارے بچوں کو ماڈرن ہو کر امریکہ جائیں، رشیا جائیں، یورپ جائیں، UK جائیں اور جا کر کے تھوڑے سے انگریز بن جائیں، چڈی پہن لیں، ننگے ہو جائیں تاکہ ساری دنیا ہم سے راضی ہو جائے۔ تم چاہے پوری دنیا کا کچھ بھی اختیار کر لو، قیامت کے دن جو قبول کیا جائے گا وہ صرف میرے مصطفیٰ کی غلامی کو قبول کیا جائے گا۔ بس وہی کامیابی کا ثمرہ ہے، وہی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اگر آخرت چاہتے ہو تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو مسلمانوں تھوڑے صبر کی بات ہے، دنیا تمہیں الجھاتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ اگر ہماری یہ ساری کامیابیاں ہیں تو ہم آج اتنے دھتکارے ہوئے کیوں ہیں؟ آج ہمیں اتنا پریشان کیوں کیا جاتا ہے؟ ہماری مسجدیں لوٹی جاتی ہیں، ہماری جانیں ماری جاتی ہیں، ہمارے بچے یتیم، ہماری بیویاں بیوہ،
یہ سب تو ہمارے ہی ساتھ ہو رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں کہ صرف ہندوستان میں ہو رہا ہے، تقریباً پوری دنیا میں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ صرف دنیاوی ایک محاورے کے طور پر میں آپ کے ذہن میں بات بٹھا رہا ہوں، حسد کس سے کیا جاتا ہے؟ نعمت والے سے کیا جاتا ہے۔ جس کے پاس کوئی نعمت ہو اسی سے حسد۔ عورتوں کی مثال لے لیں، جو سب سے حسینہ ہوگی اس سے سب جلتی ہوں گی، حسن کا حسد ہوتا ہے۔ ارے کوڑی سے کون حسد کرے گا؟ کوڑی ہو، سفید اس کی بیماریاں ہو، اس سے کوئی حسد نہیں کرتا، یہ محاورہ ہے۔ آج پوری دنیا اگر تم سے حسد میں مبتلا ہے تو اس لیے کہ ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے، اس نعمت کے سب حاصل ہے۔ تو یہ تھوڑی بات، یہ صبر کی تو رہے گی، صبر کرنا ہوگا۔ یہ جو پریشانیاں آپ کو دکھ رہی ہیں، سارے لوگ ہمارے اوپر ہی جھپٹا مارے ہوئے ہیں، یہ بھی تمہارے حق ہونے کی علامت ہے کہ تمہارے پاس کوئی دولت ہے، اسی لیے تو سب جھپٹے ہوئے۔ خالی ہاتھ کے پیچھے کون پڑا رہتا ہے؟ چور جھپٹا کس پر مارے گا؟ مال والے پر۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو کیوں دشمنی کرے تمہارے ساتھ؟ دشمنی تمہارے ساتھ اسی لیے کی جاتی ہے کہ یہ جو تم اللہ اللہ کہتے ہو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، جو تمہارا سر جھکتا ہے سجدے کے لیے یہ بھی بڑی بات ہے کہ یہ نعمت ہے تمہارے پاس۔ تو اب تمہیں تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ مایوس ہو کر کے اسلام سے تھوڑا ہٹ جائیں، نہیں، تھوڑا ان کو بھی راضی کر لیتے، تھوڑا سا کشکا بھی لگا لیں گے، کشکا کیا، کلنک لگا لیں گے، اور کبھی تھوڑی سی چوٹی چھوڑ لیتے، تھوڑی سی بالیاں پہن لیں گے، تھوڑی سی چوڑیاں پہن لیں گے، تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے، یہ بھی راضی ہو جائے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اور اس کو عام محاورے میں کہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسی زندگی گزار کر کے جاتے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ محاوروں میں کہا جاتا ہے ادھر کا بھی نہیں بنا ادھر کا بھی نہیں بنا۔ میرے عزیزوں، اگر تمہیں تھوڑی باتیں سخت لگ رہی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے، یا ان صحابہ کی باتیں پڑھ لیتے کہ آج یہ مصیبتیں دیکھ کر کے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کیسے جیوں مسلمان بن کر، تو میں کہتا ہوں بلال حبشی کی تاریخ پڑھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ 1,00,000 درہم آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فرش پر وہ سب بکھیر دیا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ پورا دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان درہموں کے پاس بیٹھے رہے۔ مدینے والوں کو آواز دیا جاتا رہا، لوگ اپنی اپنی حاجتوں کے مطابق آتے تھے، اپنے تھیلے بھر بھر کر لے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حدیث میں ہے انہوں نے اتنا جمع کیا کہ وہ اٹھا کر لے جا نہیں سک رہے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے کہہ دیں کہ یہ میرا بوجھ اٹھا دیں، اور اگر کوئی نہیں اٹھا سکتا تو آپ ہی اٹھا کر کے دے دیں۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے کا انداز، یہاں تک کہ مغرب سے پہلے وہ 1,00,000 درہم پورے مدینے میں خیرات ہو چکے تھے۔ 1,00,000 درہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے عطا کر دیے، پورے عطا کر دیے۔ میرے عزیزو، بانٹنے والا اس زمانے میں جتنا بھی ہو، ہم میں سے کوئی ہو، لیکن سخاوت کے اس اعلیٰ مقام کے ایک چھوٹے سے حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اپنا پہلے دیکھیں، اس کے بعد، اور حکم بھی یہی ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے پاس 10 اشرفیاں آئیں، سونے کی اشرفیاں، اور ان میں سے 6 تقسیم ہو گئی، 4 ابھی نہیں تقسیم ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ 4 گھر میں تھیں تو رات بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہی نہیں کیے، صبح تک جاگتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر یہ بھی تقسیم کرنا ہے تو صبح کوئی نہ کوئی حاجت مند آ جائے گا، اسے تقسیم کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں صبح ہونے سے پہلے میری موت نہ آ جائے اور میرے گھر میں یہ 4 درہم پڑے رہ جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے والا معاملہ تھا۔ ایک بار
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ آخری زمانہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، گھر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمانے لگے میری ازواج مطہرات میں سے جس کے پاس بھی سونا یا چاندی ہے اگر وہ چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے۔ اپنی بیویوں کے سونے چاندی کو خیرات صدقہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیزو یہ فرض اور واجب نہیں آپ کے اوپر، لیکن میں میرے نبی کی سخاوت آج عرض کر رہا ہوں، سخاوت عرض کر رہا ہوں۔ ازواج مطہرات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آج سے آپ کی بیویوں پر سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا؟ کیا ہم گھروں میں سونا چاندی نہیں رکھ سکتی؟ جواب سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تم رکھ بھی سکتی ہو پہن بھی سکتی ہو، سونا اور چاندی زیورات تمہارے لیے حلال ہیں، رکھ بھی سکتی ہو پہن بھی سکتی ہو، مگر تمہارے شوہر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں، تو میری یہ تمنا ہے کہ میں اس حال میں اللہ سے ملاقات نہ کروں کہ دنیا میں میرے گھر میں سونا اور چاندی پڑا ہوا ہو، میں سونے اور چاندی کا مالک بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا، میں فقیرانہ زندگی میں اللہ کی حضور حاضر ہونا پسند کرتا ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، پوری زندگی پاک آپ دیکھیں مال سے محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، ہاں آپ کے لیے قدر ضرورت، بلکہ آپ زندگی میں اسلام کی روش پر چلتے ہوئے کروڑوں کما لیں، اسلام اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن اگر تمہارے اوپر مال کی محبت کا غلبہ آ گیا، وہ غالب آ گیا، تو یہیں سے تمہاری بربادی کے بھی دن شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا اگر دل میں آنے لگ جائے کہ مال پورا میرے پاس ہے، زکوٰۃ نکالوں کہ نہیں نکالوں، سمجھ جانا کہ مال نے تمہارے دل پر غلبہ کر لیا ہے۔ تمہارے پاس 100 روپے تھے، 5 روپے کوئی سوال کرنے والا آ گیا تھا، تمہارے دل میں یہ خیال آنے لگ جائے 5 اس کو دوں یا نہ دوں، تو سمجھ لو کہ غلبہ تمہارے دل پر مال کا آ گیا ہے۔ 95 پر پھر تم یعنی کانے نہیں ہو، قناعت نہیں کر رہے ہو، صبر نہیں ہے تمہیں، 5 کے جانے پر بھی صبر دل میں نہیں آ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ دل میں محبت مال کے غلبہ پا چکا ہے۔ یہیں سے برائیوں کے اثرات شروع ہوتے ہیں۔ جس دنیا کی اور جس مال کی مذمت شریعت میں آئی ہے وہ ہر مال کی نہیں ہے۔ آپ کماؤ، خوب کماؤ، لیکن ایسے ہی جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے، سمندر میں کشتی تیرتی ہے، جب تک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اس کی زندگی ہے، اس کی بقا ہے، لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو پانی میں وہ کشتی غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ تم دنیا میں رہو، تم دنیا میں رہو، مال جتنا چاہے کما لو، لیکن تمہارے اندر دنیا آ گئی تو ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر دنیا بھر گئی ہے یا نہیں بھری؟ یہ تمہارے اٹھنے والے ہاتھ ہی بتائیں گے، یہ تمہارے دینے والے ہاتھ ہی بتائیں گے کہ جب جب ضرورت مند تمہارے پاس آتا ہے تو تمہارے پاس مال ہونے کے باوجود تم اسے دینے کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اگر کچھ بھی دینے کا خیال آیا ہے، اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہارے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھا ہے، تم عطا کرنے والوں میں سے ہو، اور قیامت کے دن لوگوں کو دینے والا اور بانٹنے والا اللہ کا محبوب کہلائے گا، اللہ رب العزت کا وہ محبوب ہوگا، کیونکہ عطا کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت پر جو دنیا میں عمل کرتا رہے گا وہ اللہ کا حبیب کہلائے گا۔ قیامت کے دن وہ پاکوں میں اور انعام پانے والوں میں شمار ہوگا۔ آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی دینے والے جو معاملات ہیں، اگر دل پر تمہارے بوجھ لگتا ہے کسی کو دے کر کے، یا پھر دینے کے بعد احسان جتانے والا جذبہ آتا ہے، سمجھ لو کہ تمہیں دنیا نے جکڑ رکھا ہے، تمہیں دنیا نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا تھا دنیا میں طاقتور چیز کیا ہے؟ تو یہ حدیث لمبی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں بہت طاقتور چیز پہاڑ ہیں، لوہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہا ہے،
صحابہ نے کہا کیا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ کہا اس سے زیادہ سخت آگ ہے، آگ لوہے کو بھی جلا دیتی۔ کہا آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے دنیا میں؟ کہا پانی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا کے اندر ہے، ہوا دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، اور وہ بڑی بڑی چیزوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے اگر جوش میں آ جائے۔ اس کے سامنے کیا درخت کیا عمارتیں سب ہیچ ہیں، پانی وہ تباہی نہیں لا سکتا جو ہوا لا سکتی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت اور طاقتور کوئی ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں ایک چیز ہے اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں۔ پوچھا صحابہ نے وہ کیا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہواؤں سے زیادہ طاقتور وہ ہاتھ ہے کہ اس سے دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ وہ ہاتھ سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ بند مٹھی میں دیا دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی، وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ہاتھ ہے۔ یہ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں دیا گیا ہے وہ ہاتھ قیمتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سخاوت انسان کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے حدیث سے سن لو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ کیا ہے؟ درخت ہے سخاوت۔ سخاوت تو کوئی ہارڈ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سب کو معلوم ہے۔ دینے والے آدمی کو، اس کو دانی آپ کہتے ہو اپنی زبان میں، بہت دانی ہے، دیالو ہے یا فیاض ہے یا سخی ہے۔ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دنیا میں جس نے اس کی شاخ پکڑ لی، جو دنیا میں سخاوت کیا گویا کہ اس درخت کی شاخ کو اس نے پکڑ لیا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ شاخ اسے اپنی جڑ تک جنت میں لے جائے گی۔ وہ پکڑ لیا ہے شاخ کو اور یہ شاخ اسے اپنی جڑ جو جنت میں درخت ہے وہاں تک لے جائے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخالت، کنجوسی، مال کو دبا کر کے رکھنا، اس کے بھی 3 درجے ہیں الگ الگ۔ بخالت الگ الگ قسم کی ہے۔ ایک بخالت تو یہ ہے کہ اپنے پہ تو خرچہ کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا، اپنے پہ خرچ کرتا ہے دوسروں کو نہیں دیتا، یہ بھی بخیل ہے۔ ایک اس سے بھی اعلیٰ قسم کا بخیل ہے، ڈینجر قسم کا کنجوس، نہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے نہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے۔ وہ پھر کیوں مال کماتا ہے؟ وہ ایسا ہی کتا ہے جو بیل کے چارے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بیل کے چارے پہ بیٹھنے والا کتا معلوم ہے؟ گھاس پہ، بیل گھاس کھاتا ہے، بکری گھاس کھاتی ہے، لیکن کتا اس چارے پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ بکری کو کھانے دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے۔ کتا گھاس نہیں کھائے گا اور نہ بکری کو کھانے دے گا۔ اس طرح بہت سارے کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب لفظ اگر سخت لگ رہا ہے تو معاف کریں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جو اس طرح کے مال پر جمے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی کتے کی طرح ہیں جو نہ خود کھا سکتے ہیں نہ دوسرے کو کھانے دیتے ہیں۔ تو یہ بخالت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ کیا ہے بخالت؟ حدیث پاک میں ہے بخالت دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جس نے کنجوسی کی، جس نے بخالت کی، اس نے اس بخالت کے درخت کی شاخ کو پکڑ لیا، اب یہ شاخ اسے اپنے جڑ جہنم تک لے کر جائے گی، وہ دوزخ تک اسے لے جائے گی۔ بخیل آدمی دوزخ میں لے جائے گا۔ حدیث ہے السخی قریب من اللہ وقریب من الملائکۃ وقریب من الناس وبعید من النار۔ حضور فرماتے ہیں سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، فرشتوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تمام انسانوں سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ وبعید من الملائکۃ وبعید من الجنت وبعید من الناس وقریب من النار۔ حضور فرماتے ہیں اور بخیل آدمی، کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے، فرشتوں سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لیکن دوزخ سے بہت قریب ہے۔
दोजख से ज्यादा करीब है। अजीजा ने गिरामी, मेरे नबी की सिफात में कभी बुखालत आई नहीं, वो किसी चीज में बुखालत नहीं किए, बल्कि उनके सहाबा की सखावत का हाल ये है कि जो कोई उनके घरों पर आता था उसे इतना अता करते कि वो अपनी कौम में जाकर के ऐलान करते कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इतना अता करते हैं कि हमारी कई पुश्तें उस पर खाकर गुजारा कर सकती। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करने का हाल तो बहुत आला है। सफवान बिन उमैया, जिनके मुतालिक मैंने इससे कबल भी बयान किया था, जंग बद्र में उमैया जिसको कत्ल किया गया था, सफवान उमैया का बेटा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने सवाल किया, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सफवान को इतनी बकरियां दी कि साहबा फरमाते हैं 2 पहाड़ों के बीच में जितनी जगह थी वो सब बकरियों से भर गई। एक शख्स को इतनी बकरियां दी। अब वो जा करके मक्का में, वो इस्लाम कबूल कर चुके थे बाद में, वो सहाबी रसूल, अपनी पूरी कौम को बताया, ऐ लोगों, भलाई चाहते हो तो इस्लाम में आओ, इसलिए कि रसूल इतना देते हैं कि तुम्हारी 7 पुश्तें गुजार लेंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना देते हैं कि तुम्हारी 7 पुश्तें खाकर आराम से गुजारा करेंगी। जिंदगी पाक में जब कभी किसी ने आपसे किसी चीज का सवाल किया और अगर उस वक्त आपके पास ना रहा माल, तो क्या हुजूर मना करके कल के लिए टाल देते? साहबी रसूल फरमाते, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मजलिस में हाजिर हैं, एक मर्तबा 90,000 दिरहम आए हुजूर के पास। 90,000 दिरहम बांटते रहे, सब खत्म हो गए। एक औरत ताखीर से आई, उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मदीने की गरीब औरत हूं, सुना है आज माल बांटा जा रहा है, माल तकसीम किया जा रहा है, मुझे भी कुछ अता करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब बट गया है, ये नहीं फरमाया कि अब क्या दूंगा, हो गया, चलो खत्म हो गया। नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया, कहा, ऐ उमर, क्या मुझे 2 दिन के लिए कर्जा मिल सकता है? कर्ज में कुछ दिरहम मिल सकते हैं? कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कर्ज लिया, कर्ज लेकर के उस खातून को जितनी जरूरत थी वो पूरा माल दिया और कर्ज खा से कहा कि तेरा जिम्मा मेरे ऊपर है, मैं तेरा कर्ज अदा करूंगा। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा ऐसे मामलात आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई इस हाल में आया कि आपके पास कुछ नहीं हो, आपने कर्ज लिया और उसे ना नहीं कहा, ना कहना मेरे रसूल की आदत ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे अता किया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल सुने। सैयदना अबू हुरैरा ये वो सहाबी हैं जो असहाबे सुफ़ा में से थे। असहाबे सुफ़ा उन सहाबा को कहते हैं जो अपना घर बार सब छोड़ करके बारगाह रसूल में रहते थे। मस्जिद नबवी से लग करके एक कट्टा था जिस पर एक छोटी सी छत बनाई गई थी छप्पर की, उसके नीचे 70 सहाबा रहते थे। उनका घर भी वही था, उनकी कुल जहां वही थी। उनका खाना पीना क्या था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ भी सदका आ जाए तो यही 70 सहाबा को हुजूर पेश कर देते। हुजूर सदका नहीं इस्तेमाल फरमाते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 2 दिन तक खाने को कुछ आया ही नहीं, कुछ नहीं मिला। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं मस्जिद से बाहर निकल आया रोड पर, यानी रास्ते पर, मैं ये देखने के लिए कि हुजूर अगर बाहर निकलेंगे तो पेट को कुछ राहत मिल जाएगी। कैसी राहत? खाने की नहीं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सहाबा का मामूल ये था, अगर शिद्दत की भूख लगती तो क्या करते थे जानते हैं? चेहरे रसूल को देखते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हुजूर को देखने से भूख का असर कम होता था। मैं इंतजार में खड़ा रहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जलवे जहां आरा की जियारत करूं और पेट के दर्द यानी भूख की शिद्दत को कम करूं।
کہتے ہیں میری خواہش ہی ہوئی تھی کہ میرے آقا اپنے دروازے سے باہر تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے گئے, کہتے ہیں میں جھک گیا تھا بھوک کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ان سے, ابو ہریرہ اس دوپہر کے وقت کس چیز نے تجھے باہر نکالا, کون سی چیز تجھے باہر لے آئی؟ حضرت ابو ہریرہ کے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھوک ہے, بھوک ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا اور دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ پچھلے 3 دن سے میرے گھر میں بھی فاقہ ہی ہے, لیکن اس پر بھی مسکراہٹ ہے, شکوہ و شکایت نہیں. فاقہ تو میرے آقا کا شوق تھا, ورنہ وہ مالک و مختار رسول ہیں, ان کے لیے دسترخوان جنت سے اتارے جائیں. فاقہ میرے آقا کا شوق تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ان کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے, میں تو 2 دن سے بھوکا تھا, اب کیا کہوں؟ لیکن یہاں پر بھی نہ کہنا میرے آقا کی عادت نہیں. ابو ہریرہ سے کہا چلو تمہارا کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے. لے کر کے راستے سے چلے تو حضرت ابو بکر و عمر بھی مل گئے. وہ دونوں بھی بھوکے تھے, وہ بھی بھوک کی وجہ سے ہی باہر نکلے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ساتھیوں کو لے کر سیدھے ابو ایوب انصاری کے مکان پر آئے. میزبان رسول تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر اکثر جایا کرتے تھے. وہ کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں جن کے گھر کائنات کا آقا آتا ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لے آتے. حضرت ابو ایوب انصاری گھر پر تھے, دیکھا حضور پاک تشریف لائے. حضور نے خود پوچھا کہ ابو ایوب گھر میں کھانے کا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پکا تو کچھ ہے نہیں, آپ حکم فرما دیں تو ایک بکری کا بچہ ہے اسے ذبح کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, بکری ذبح ہو گئی. اب یہاں پر دیکھیں یہ صحابہ حضور کے ساتھ دسترخوان پر ہیں, بکری ذبح ہوئی صحابی رسول کے گھر میں. حضرت ابو ایوب یہ کبھی نہیں سوچتے تھے ایک ہی بچی ہے وہ بھی مہمان آ گئے, بلکہ وہ جب بھی حضور تشریف لاتے وجد میں آتے تھے. اپنی خاتون سے کہتے تھے کہ آج میری کامیابی کا دن ہے, آج ہمارے اوج ہیں, آج ہمارے مقدر جاگے ہوئے ہیں. حضرت ابو ایوب کے گھر کھانے سالن بنا گوشت کا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ گوشت کے سالن کے انتظار میں ہم تھے, کافی بھوکے تھے, بھوک کتنی لگی ہوئی تھی. لیکن دسترخوان پر جب سالن بن کر کے آیا, میرے عزیزو یہ رسول پاک کا وہ گھرانہ ہے جو پوری کائنات کو نوازتا ہے, لیکن خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سادگی کو پسند فرمایا ہے. یہ آپ کا فقر تھا. دسترخوان پر سالن آیا. حضرت ابو ہریرہ اس وقت تک یہ سوچتے تھے شاید میرے سے زیادہ بھوکا کوئی نہیں ہوگا, میرے سے زیادہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا. جب سالن ڈالا جانے لگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کٹوری منگوائی, سالن کو نصف کیا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ, اس لیے کہ پچھلے 9 دن سے وہ فاقے میں ہے. اللہ اکبر. یہ لجپال گھرانہ, سخی گھرانہ, نہ کہنا ان کی عادت نہیں. قرآن نے تو ان کی فضیلت میں آیت نازل کی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آپ نے سنا ہوگا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر میں روزے سے تھے سارے لوگ. ایک دن ایک یتیم آیا 5 روٹیاں دے دیں, دوسرے دن ایک قیدی آیا 5 روٹیاں دے دی, ایک مسکین آیا اسے 5 روٹیاں دیں. 3 دن تک صرف پانی پر وہ افطار کرتے رہے. اس سخاوت کے درجے کو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا نہیں پہنچ سکتی, پوری کائنات نہیں پہنچ سکتی. حاتم تائی کی جو سخاوت مشہور ہے, کوئی مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ حاتم تائی خود بھوکا رہ کر لوگوں کو دیا ہو. ہاں خود کا گھر ٹھیک ٹھاک تھا, کھا پی کر کے دوسروں کو دیا جا رہا تھا, لیکن رسول پاک کی سخاوت میں یہ اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا لیکن امت کو ہمیشہ مالدار دیکھا، امت کے نصیبے کو ہمیشہ بلند فرمایا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ میرے عزیزوں، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر مالک و مختار تھے تو پیوند لگا لباس کیوں پہنتے تھے؟ کھجور کے رہتے، سونے کی کرسی پر بیٹھتے۔ آپ مجھے بتاؤ، اس سنت پر اگر امت کو عمل کرنا ہوتا تو کیا کرتی؟ حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی خواہش امتی کی ہے یا نہیں؟ میرے آقا جیسے جیسے کرتے تھے اس کو سنت کہتے ہیں۔ اگر رسول پاک بڑے عالیشان محل بناتے اور سونے کی کرسی لیتے تو مجھے بتاؤ اس سنت پر کتنے لوگوں کا عمل ہو سکتا تھا؟ حضور کی پوری زندگی ایسی عادتیں ہیں کہ بغیر چھت والا غریب بھی میرے آقا کی سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہر امت کے لیے آسان ہے، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہائی پروفائل کی زندگی اختیار نہیں کی کیونکہ امت پر دشوار نہ ہو، امت میری اداؤں پہ اور سنتوں پہ عمل کرنے میں دشواری محسوس نہ کرے۔ اب آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بے انتہا عطا کرتے تھے، بے حساب نوازتے تھے، اس کی چند مثالیں میں عرض کروں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس کو کیا ملا ہے یہ وہ لوگ بتائیں گے جن کو ملا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عادت یہ تھی، بیمار ہوں تو رسول پاک کے پاس آ جاتے، اپنی پیٹ کے درد کی شکایت لے کر آئے، کوئی آنکھوں کی نابینا ہونے کی شکایت لے کر آئے، کوئی زبان کے گونگا ہونے کی شکایت لے کر کے آئے، اور ہر ایک کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر کے بھیجا ہے۔ پیٹ کے درد والے کو پیٹ کے درد سے شفا، اور گونگے کو زبان، نابینا کو آنکھیں، لنگڑے شخص کو پاؤں، یہ تمام چیزیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے عطا کی گئی۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے، اب جب ہم یہ بیان کرتے ہیں رسول سخی تھے، بے حساب عطا کرتے تھے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایکسپٹ ہے اس چیز کا، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ان کی زندگی میں تھا، اب تو وہ قبر میں جا چکے، اب وہ قبر میں جا چکے، اب تم مت مانگو۔ تو اس لیے اب میں اپنے ٹاپک کو بعد وفات حضور کی سخاوت پر ہی کہنا چاہوں گا۔ حضور کی وفات کے بعد وہ کیا کیا عطا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، مثالیں یہاں ہمارے پاس جتنی موجود ہیں کتابوں میں، حضور کی حیات سے زیادہ وفات کے بعد کی ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں 63 سال تک رہے، لیکن وفات ہو کر کے اب 14 صدیاں قریب آ گئی ہیں، یعنی 1390 سال سے زیادہ قریب ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنے لمبے عرصے میں کیا امت کو کبھی کچھ نہیں ملا وہاں سے؟ جس کو نہیں ملا ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن جن کو ملا ہے وہ وقت کے تاجدار ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، جن کے جھوٹ بولنے کے متعلق کبھی امت تصور نہیں کر سکتی۔ اتنے سارے لوگوں نے روایات کیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کے سلسلے میں۔ حافظ الحدیث محمد ابن منقدر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حدیث کے حافظ ہیں۔ حافظ کہتے ہیں جس کو 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں، یہ محدث ہیں۔ حافظ محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ میں ہم رہتے تھے، میرے باپ کے پاس ایک شخص نے 80 دینار یا 80,000 جو بھی ہے 80 دینار امانت کے طور پر رکھا، اور وہ تجارت کی غرض سے یا پھر کسی کام کی غرض سے باہر چلا گیا، اور اس نے میرے باپ سے کہا تھا کہ جب میں آ جاؤں تو مجھے میری امانت واپس کر دینا، لیکن جب تک تیرے پاس ہے چاہے تو استعمال کر لینا، اجازت اگر دیا ہے امانت دار تو آپ امانت کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آئے تو اسے امانت لوٹا دی جائے۔ حافظ الحدیث محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے باپ کو 80 دینار دیے اس شخص نے، اور پھر وہ چلا گیا۔ میرے والد نے ضروریات کے مطابق خرچ کر لیا، انہوں نے سوچا وہ لمبا وقت لگے گا آنے کے لیے، اسے تقریباً پورے 80 دینار خرچ ہو گئے۔ اتفاق ایسا کہ وہ بہت جلدی واپس آ گیا،
اور اس نے سوال کیا کہ میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھی تھی وہ مجھے واپس دیتے ہیں۔ یہ حافظ الحدیث مدینہ طیبہ میں رہنے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سو سال بعد تشریف لائیں، کئی دہائیوں کے بعد تشریف لائیں۔ اب یہ کہتے ہیں میرے والد گھبرا گئے کہ میں اس کی امانت کو کیسے لوٹاؤں۔ 80 دینار اسی وقت فوراً لا کر کے پیش کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ آپ نے کہا مجھے 1 دن کا وقت دے دے، کل تک میں انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ان کو شرمندگی لاحق ہو گئی، میں نے اس کی امانت کا استعمال کر لیا، بدنام نہ ہو جاؤں، اور انتظام کروں تو کہاں سے کروں۔ حافظ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے باپ سیدھے قبر رسول کے پاس آ گئے، روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر رونے لگے، اور میں نے دیکھا ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر تک وہ وہیں قبر رسول کے پاس بیٹھے رہے، روتے تھے، بار بار بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا کہتے تھے کہ میرے آقا میری عزت کی حفاظت کر لیں، میری لاج رکھ لیں، میں نے وہ امانت خرچ کر دی، اب میرے پاس دینے کی طاقت نہیں۔ فجر کی نماز ہوئی، حافظ الحدیث محمد ابن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا، نماز ادا کی، فوراً یہ ہمارے والد کے پاس آیا اور ایک تھیلی ان کے سامنے پیش کی جس میں 80 دینار رکھے ہوئے تھے، کہا یہ لو میری طرف سے نذرانہ ہے۔ حضرت حافظ الحدیث کے والد کہتے ہیں میں نے گنا، پورے 80 دینار تھے۔ اس کے بعد میں شکر بجا لایا کہ مجھے کوئی تو دینے والا آیا ہے، لیکن جاتے جاتے اس شخص نے پوچھا کہ اے بندے کیا تو نے کل سے حضور سے شکایت لگا رکھی ہے؟ کل سے تو حضور کی بارگاہ میں شکایت لگا رکھی ہے؟ یہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے پوچھا دینے والے تو نے نذرانہ کہہ کر کے دیا، میں نے حضور سے شکایت کی ہے یا نہیں کی ہے، اس سے تیرا کیا تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے بات در حقیقت یہ ہے کل میرے رات میں معراج ہو گئی، میرے آقا تشریف لائے خواب میں اور تیری طرف مجھے اشارہ کر کے بتایا کہ اس شخص کو 80 دینار کی ضرورت ہے، تو اپنے گھر سے لے جا کر دے دے، یہ تیرا قرض میرے اوپر رہے گا۔ رسول پاک نے جب یہ فرمایا کہ تیرا قرض میرے اوپر رہے گا اور وہ میں قیامت کے دن ادا کروں گا، میرے لیے اس سے بڑھ کر کے نعمت کیا تھی؟ اے بندے تو مانگنے والا نہیں، میرے لیے جنت لے کر کے آیا ہے، مدینہ طیبہ میں تو آیا ہے جس کی وجہ سے مجھے قیامت کے دن میرے آقا کی شان سے انعام ملیں گے۔ عزیزان گرامی، حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے وفات رسول کے بعد بھی قبر رسول سے سخاوت کو دیکھا ہے، جود و سخا کو دیکھا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی چیز کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، یہاں اگر مگر پہ بھی نہیں دیا جاتا اور نہ بھی نہیں کہا جاتا۔ ایک دو نہیں، کئی مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے نکلا، اس میں ایک غریب آدمی کو خدمت کے لیے انہوں نے رکھ لیا، اس کا نام برا تھا۔ برا شخص حاجیوں کے خدمت کے لیے نکلا تھا۔ اب غریب آدمی سیٹھوں کی خدمت کر رہا تھا، حج ہوا، ظاہر سی بات ہے امیروں کا جیسے حج ہوا غریب کا بھی حج ہو گیا۔ گیا تھا خدمت کے لیے، جیسے آج بھی ٹور والوں کے ساتھ باورچی چلے جاتے ہیں، ان کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے گئے تھے لیکن حج بھی ہو گیا۔ اب حج ہونے کے بعد مدینے آئے تو سارے سیٹھوں نے مل کر اس کا مذاق اڑایا، کہا برا تو طفیلی حج کر لیا، پیسے تو کچھ لگایا نہیں، ہماری خدمت کے لیے آیا اور حج ہو گیا، پتہ نہیں تیرا قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ غریب کو تانا مت دو میرے عزیزو، اس کے دل پر یہ چوٹ لگی، دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ غریب ہوں مالدار نہیں لیکن حج تو کیا ہے نا۔ لیکن ان امیروں نے یہ کہا کہ تیرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ رونے لگا اور روتے روتے بارگاہ رسول میں حاضر ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بیٹھا رہا اور روتے روتے ظہر ہو گئی۔ اس نے کہا آقا آپ کی امت کے ایک غریب کو لوگوں نے چھیڑا ہے، کیا آپ کا غریب بے سہارا بے کس بے یارو مددگار رہے گا؟
اس کے حج کے متعلق لوگ سوال کر رہے ہیں، پیسے والے سوال کر رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھا قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کنارے سے ایک چٹھی برآمد ہوئی جس پہ لکھا ہوا تھا برا بریء من النار وقبل الحج، برا جہنم سے آزاد ہے، اس کا حج قبول ہو چکا ہے۔ جو لوگ بیان کیے انہوں نے دیکھا، لیکن کسی کو یہ نہیں خبر کہ یہ چٹھی آئی کہاں سے۔ میرے عزیزو، فقہاء، محدثین، علماء، اساتین ملت، سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی جود و نوال کے بادشاہ ہیں، سخاوت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، آج بھی وہ اسی طرح دیتے ہیں جیسے کل دیا کرتے تھے، اور صبح قیامت تک نوازتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے وہ ایک دو مثالیں نہیں۔ حافظ الحدیث ہیں ابو حفص سمرقندی رحمہ اللہ، ایک مشہور عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس شخص کے والد کا انتقال ہوا، والد کا، باپ کا انتقال ہوا، لیکن باپ کا جیسے انتقال ہوا اچانک اس کے گھر میں معاملہ یہ ہوا کہ اس کے باپ کا چہرہ بگڑ گیا تھا، جانور کی طرح ہو گیا تھا۔ اب میت کا چہرہ اگر بگڑ جائے، گدھے کی طرح دکھے، کتے کی طرح دکھنے لگے، کیا وہ دوسروں کو زیارت کروا سکے گا؟ بیٹا جلدی سے چادر ڈال دیا اور رونے لگا کہ میرے باپ کی کون سی خطا تھی نہیں معلوم، اللہ کا غضب ہو گیا ہے، اب جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ لوگ ہمیشہ تانا ماریں گے، ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فلاں کا باپ مرنے کے وقت بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، اللہ کا عذاب آیا تھا۔ گھر کے دروازے بند کر دیا، گھر والوں میں بیٹھ کر کے اس نے کہا کسی کو خبر نہ کرنا، گھر میں ہی گڑھا کھود کر یہیں دفن کر دیں گے۔ روتے ہوئے چادر ڈال کر بیٹھا ہے، وہ بیٹا بڑا غمگین تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پیچھے والے دروازے کا کواڑ کھلتا ہے، ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں، ان کے چہرے پر چادر ہے، وہ سیدھے چلتے چلتے اس مرے ہوئے آدمی کے پاس آئے، چادر ان کے سر سے ہٹائی، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، پھر چادر ڈال دی اور اس بیٹے کے پاس آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں غم کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں جانتا، لیکن بات تو یہ ہے کہ میرے باپ انتقال کر گئے، ان کا چہرہ بگڑ گیا ہے، میں اسی غم میں رو رہا ہوں، اور آپ خدا کے واسطے کسی کو نہ بتائیں۔ آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ تو سلامت ہے۔ وہ کہتا ہے میں جا کر اٹھا، چادر کو ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ابھی میں اسی خوشی میں غم کے مارے پہلے رو رہا تھا، اب خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ اے اللہ، تو نے میرے باپ کی عزت رکھی، میرے گھر کی عزت رکھی، میں ابھی اسی غم اسی خوشی کے آنسوؤں میں تھا۔ آنے والے وہ بزرگ واپس جا چکے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، میں دوڑتے ہوئے گیا، ان کا دامن پکڑا، آپ نے یہ مجھ پر احسان کیا، آپ فرشتے ہو یا اللہ کے ولی ہو، کون ہو جو میرے گھر پر اتنا بڑا احسان کیا؟ آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے انتقال کے وقت بات یہ تھی کہ اس کی ایک اچھی عادت تھی، تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی، یہ اس وقت تک سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹتا تھا جب تک رات میں 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا۔ ہر رات 100 مرتبہ یہ درود بھیجتا پھر سوتا، لیکن اس کی ایک خطا تھی، ایک گناہ تھا اس کا، لیکن باپ کا گناہ میں بیٹے کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھپایا، اس گناہ سے اللہ ناراض تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، مکہ مکرمہ کی بات ہے، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ تیرے باپ کا روزانہ پڑھا ہوا درود جو فرشتہ میرے بارگاہ تک پہنچاتا ہے، اس فرشتے نے مجھے خبر کی کہ اے اللہ کے رسول،
آپ کے فلاں غلام کے ساتھ غضب ہو گیا ہے، اللہ نے عذاب نازل کیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ اے رسول پاک، وہ بندہ روزانہ آپ پر 100 بار درود بھیجتا تھا، کرم فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں میں اسی وقت چل کر تیرے گھر آیا، تیرے باپ کا چہرہ بگڑا تو تھا مگر میں نے میرے مولا سے سوال کیا، اے اللہ تیرے حبیب پر درود بھیجنے والا، اس کے چہرے کو اگر تو سلامت نہیں رکھے گا تو آنے والے لوگ تانا دیں گے کہ رسول پر درود بھیجنے والا بھی نہیں بچ پایا، اے مولا تو میرے ذریعے سے اس کے چہرے کو سلامت کر دے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اللہ نے تیرے باپ کے چہرے کو چمکتے چاند کی طرح کر دیا۔ وہ عطا کرنے پر آئیں تو بے حساب عطا کریں۔ بعد وفات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ظاہری زندگی کی بات نہیں، وفات ہو کر کئی سال ہو چکے تھے تب کی بات ہے۔ اسی لیے تو ہم عاشقوں کا یہ کہنا ہے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہوئے ہیں میرے آقا گھر کو سجاتے سجاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار کرو اے مسلمانوں، چاہے ہماری زندگی اس پہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، دید کے لیے ترستے رہو اور اسی انتظار میں تمہاری زندگی کٹنی چاہیے۔ اب کی رات آئیں کہ تب کی رات آئیں، جب یہ راتیں زندگی کی کٹ جائیں وہ رات تو ضرور آئے گی جو قبر کی پہلی رات ہوگی، وہاں تو دیدار کرو گے انشاءاللہ، لیکن اس دیدار کے انتظار میں اپنی زندگی کاٹو۔ یہ نہیں کہ اپنی آنکھوں کو حسیناؤں کی غلاظت سے بھر لو، گندی تصویروں سے گندی فلموں سے اپنی آنکھوں کو داغدار کر لو، یہ نہیں، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کے دیدار کے لیے دیا ہے۔ اسی لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ مفتی اعظم ہند تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آنکھوں میں جلوہ رسول ایسا بسا لو، ایسا بسا لو کہ قبر کے دن، قبر کی رات میں فرشتے جب آئیں سوال کرنے کے لیے تو مفتی اعظم فرماتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو، فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو تو آپ جواب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ ہماری آنکھوں میں وہ جلوہ رسول اس طرح سے رہے، وہ آتے ہیں۔ بلکہ ایک شاعر نے یہی کہا ہے میرے عزیزو، آج غالباً 7ویں محفل ہے، آج 7ویں محفل ہے، اور اس طرح 70 نہیں 700 محفلیں ہو جائیں۔ ہم ان محافل کے متعلق ہمیشہ میری عادت یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کیوں محفل سجا رہے ہو، کیوں بیٹھ رہے ہو، روز کیوں سننے آ رہے ہو، روز ہم کیوں سنانے آ رہے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو بے حساب عطا کرتے ہیں۔ غمگین امتیوں کی فریاد رسی کے لیے بھی آتے ہیں، جس امتی نے جب فریاد کیا میرے آقا وہاں تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور بات میں بتا دوں، مشہور زمانہ قصیدہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بھی 700 سال بعد آنے والے امام شرف الدین بوسیری، یہ وہ عظیم بزرگ ہیں، مداح رسول ہیں۔ تقریباً 170 اشعار میں انہوں نے قصیدہ لکھا ہے جس میں میرے آقا کے ہر عضو کی تعریف کی ہے۔ جس طرح آپ اگر ہندوستان کا کوئی بوسیری دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کا شرف الدین بوسیری دیکھنا چاہتے ہیں تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھیں۔
جس نے اپنے ناتیہ کلام میں رسول پاک کے ہر عضو کو پیرو کر کے موتیوں کی طرح سجایا ہے، امام شرف الدین بوصیری۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، وہابیوں کی، نجدیوں کی، سلفیوں کی حکومت آئی جنہوں نے عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف نہ جانے کتنی بکواس کی، لیکن مجھے اس وقت فخر ہوتا ہے جب مدینہ رسول جاتے ہیں اور دربار رسول کی جالیوں پر اندر جانے کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کے تالے پر، چابی پر آج بھی امام بوصیری کا قصیدہ لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ پہلے تو دیواروں پر لکھا ہوا تھا قصیدہ، انہوں نے مٹایا کیونکہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے شرک تھا۔ 700 سال پہلے آنے والے امام بوصیری نے جب پکار کر کے یہ کہا تھا، یا کرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، اے مخلوق میں سب سے اکرم رسول، تکلیفوں میں میرے پاس تمہارے سوا ہے کون؟ مصیبتوں میں آپ کے علاوہ میرے پاس کون ہے جس کی بارگاہ میں فریاد کروں تو میری فریاد کو پہنچے گا؟ اے رسول تمہارے علاوہ کون ہے؟ وَلَن يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي اِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ۔ امام بوصیری نے یہ قصیدہ کب لکھا تھا؟ اس کی تاریخ میں ہے۔ آپ جوان عالم دین، عاشق رسول، لیکن اچانک لقوے نے حملہ کر دیا، فالج کا اثر آ گیا۔ جب فالج آ جائے تو معلوم ہے جسم بیکار ہو جاتا ہے، بستر پر رہے، لقوے کے اثر سے ایسا کہ دوستوں نے دوستی چھوڑ دی، لوگ تو دور ہوتے ہی ہیں، بیماروں کے علاوہ، گھر والوں کے علاوہ کون رہے؟ یہ بیماری لمبی ہو گئی، ہاتھ پیر اٹھتے نہیں تھے، سوتے سوتے جسم کے اندر بھی طرح طرح کی تبدیلیاں آنے لگی۔ ایک زمانہ ہو گیا ایسے بیماروں کے جب آنسو نکلتے ہیں تو سیدھے مدینے پہنچ جاتے ہیں، جن کا دنیا میں کوئی طبیب بھی نہیں، جن کا دنیا میں کوئی غم کی داستان سننے والا نہیں، جن کی دنیا میں کوئی بولی سننے والا نہیں، ایسے غریب اگر سناتے ہیں تو صرف مصطفیٰ کو سناتے ہیں، اس لیے کہ عاشقوں نے یہی کہا، یا رسول اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے